اور ریڈی لگا لو, اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا, سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا, رکشا چلاؤ, نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا, لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا, سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے, اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا, انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لفٹ نہیں کرائی, سمجھ رہے ہو. جب ہم نے شادی کی ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون خوش ہوتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ, ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے, لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں, امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے, کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی. اماں بہت غصے ہوتی تھی, میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا, وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی. مسئلہ یہ تھا کریں کیسے, خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. ٹھیک ہے, لوگ سن کے کان پک گئے تھے, یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں. کیوں نہیں دے رہا بھائی, کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ, بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو. اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے, اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں, کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت ویرت دلائی تھوڑی سی. بڑے بھائی کو نا, ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی, جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا, یار اس نے مروایا, مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور میرے دو بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے, چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلیہ ہے نا ان کے والدین سے, ہاں چلیں ٹھیک ہے اب کرے گا. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے, یہ کوئی آڑا ترشا کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. وہ راضی نہیں تھے وہ بھی, لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے, یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما کوئی دھبا نہ لگ جائے, کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں. تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں. تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے, لیکن عین وقت پہ وہ بھی مکر گئے عین وقت پہ. اور پھر کیا ہوا ہے, جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آ جا نکاح میں, کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں. تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں. عین وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا. میرا بھائی ہے, میں تو کہہ سکتا ہوں نا چھوٹا ہے, کمبخت ہے نہیں, بڑا نیک آدمی ہے, لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا. عین وقت پہ وہ بھی مکر گیا, نکاح نامہ لے کے گھوم رہا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے میرے سسرال بہت اچھے لوگ ہیں وہ, بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا, ہم نے ایسے کبھی نہیں, ایسے وہ رخصتی ایسے نہیں ہوتی. تو میں کیا کس کو لے کر آؤں. 2-4 دوست میں نے ادھار پکڑے, کہیں سے ادھار پکڑے. ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ. رشتہ دار سارے کہ یار ہم پہ بھی بلی آئے گی. سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا, سب بھاگ گئے. تو 2-4 پھر رہ گئے تھے, ان کو اتنی بد دعائیں ملی ہیں نا بعد میں, اتنی. ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے. اب تک ان کو اتانے دیے جاتے. تو اس موقع پر پھر ہماری اماں راضی نہیں تھیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اماں کی ویلیو ہے ہمارے دل میں, لیکن اللہ پہلے ہے بھائی. ہم نے کر لی. 15 دن کے بعد اماں کو پتہ چلا. میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو. میری والدہ بھی رو رہی ہیں, سب بہنیں بھی رو رہی ہیں. ہائے یہ اب شادی ہوئی ہے یار, چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے نا, سارے ہی رو رہے ہیں. پڑوسنوں کو پتہ چلا, ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا. پڑوسی برے بن گئے میرے لیے سب, جس کو ابھی تو ماحول بن گیا ہے,
ابھی تو ماحول بن گیا, جب میں نے کیا تھا ماحول نہیں بنا ہوا تھا. لوگ اچھمبے کی نظر, بھائی یہ کیا ہو گیا. پھر وہی میں مشہور قصہ ہے, میرے پر اتنا دباؤ آیا نا, اتنا دباؤ, میں گریبان کھول کے ایسے گھوم رہا تھا جیسے موسٹ وانٹیڈ. اور میرے سسر بڑے پاورفل تھے, کمزور نہیں تھے, ابھی ان کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. اور جو ہے بہت کچھ تھا, ابھی کیا بتاؤں یار, اچھا نہیں ہے نا, پھر وہ لوگ بھی بولیں گے بھائی تو کیا کر رہا ہے. تو یہاں تک ہوا کہ پھر میں استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کے پاس گیا. اتنا ٹینشن میں تھا میں نے کہا, انہوں نے کہا کیوں آئے ہو, پہلے کبھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے نہیں کسی غم میں. تو میں نے کہا دوسری شادی میں نے کی ہے, بہت ٹینشن ہے یار, بہت دباؤ ہے میرے اوپر, میں کیا کروں. انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے. وہ گئے دوسرے کمرے میں, کسی شاگرد سے بولا, میرے کلاس فیلو سے, بولو اس کو جا کے بولو ہم بے وقوف ہیں, اس کی صحت دیکھو. میں بہت دبلا پتلا تھا, میں بہت باریک سا تھا, اب تو میں کافی ہیلدی ہو گیا ہوں. میں بہت ہی دبلا تھا, 60 کلو میرا وزن تھا, اور مالی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم پہ پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, ہماری صحت بھی اچھی ہے, ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آ رہا. اس کو دیکھو. اور اب آیا روتا ہوا, رو نہیں رہا تھا, یعنی صورت میری رونے والی بنی ہوئی تھی. پھر مجھے کہنے لگے, اس شاگرد سے کہا, مجھے ڈائریکٹ کہا بھی نہیں, لفٹ نہیں کرائی گئی, کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو تم نے خود حماقت کی ہے. پھر کہنے لگے اس شاگرد سے کہ اس کو جا کے بولو, کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد کھا رہے ہوتے ہیں, اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی ہو رہی ہیں, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے اور بول رہا ہے کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی ہیں. میں نے کہا اب ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہے, ہم تو بالکل ہی منہ ہمارا اور چھوٹا سا. تو اماں کے یہ حالات. پھر جب زیادہ غم آتے ہیں نا انسان پر, تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا, سر جا کے پھوڑ دیتا اپنا, خودکشی کی طرف جاتا, یہی ہوتا نا, ہر طرف سے بے عزتی ہو رہی ہے. یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا, ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جائے یار. پھر ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا جاؤ. میں جب دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلڑا کیا تھا, بھاری تھا. پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا, پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا نا, ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں. لوگ کہتے تھے نا تم مولوی ہو کے, شریف آدمی ہو کے, اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی, عزت دار گھرانے سے ہو کے شریف آدمی ہو کے. میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں, میں تو بدماش آدمی ہوں, تو تم تو دھوکے باز ہو. ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز. تو اتنے خطابات ملے نا, اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا, میں نے کہا تیسری بھی کروں گا, کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. پھر جو میں پھڈے باز بناؤں نا, میں نے کہا یار اب ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں, میں نے کہا ابھی نہیں, پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوا. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, یہ بغیرتوں کا, یعنی بہت ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, سمجھ رہے ہو. اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا, طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو, بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدھوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دوں گا میں. آج بڑے بےغیرت ہوتے ہیں, بےغیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا, اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. ابے تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہے؟ یہ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا, جب کوئی آگے بتاتا ہے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا دباؤ آتا ہے, میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے, بہت دباؤ آیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ میرے الفاظ ہیں, آپ بھی سیکھ لو. میں نے کہا مجھے قتل کرو, چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلا دو, یہ ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی. اب غلط کیا صحیح کیا کر لیا, بس سب کہہ رہے تھے غلط کیا, میں کہہ رہا تو چلو اس پہ مشورہ کریں گے, غلط کیا کہ صحیح کیا ہے کر لیا, اب یہ ریورس نہیں ہوگا یہ عمل, سمجھ رہے ہو, اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی, ورنہ جیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو نا ایسے زندگی گزارو. لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار, اتنا مزہ آ رہا تھا نا, گریبان کھول کے ادھر جا رہا ہوں, آپ وہاں گالیاں سننے کو ملی, پھر ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل